أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم الدرر البہیہ کے ساتھ ہیں، جس کے مؤلف ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، اور یہ کتاب فقہی کتاب ہے، احکام و مسائل سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر مزید کئی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں میں سے پہلی کتاب تھی کتاب الطہارہ، طہارت کے بارے میں احکام و مسائل، یہ ہم نے پڑھ لیے۔ آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں الکتاب الثانی، دوسری کتاب کا، اور وہ ہے کتاب الصلاۃ، نماز کے بارے میں کتاب ہے یہ۔ اور نماز کے بارے میں جو کتاب ہے، اس میں پھر کئی ایک ابواب ہیں۔ آج ہم پہلا باب پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے مواقیت الصلاۃ کے بارے میں، نمازوں کے اوقات کے بارے میں۔ چنانچہ اس باب میں امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اول وقت ظہری الزوال، کہ ظہر کی نماز کا اولین وقت زوال شمس ہے۔ زوال شمس کا مطلب کیا ہے، اور اولین وقت کا مطلب کیا ہے؟ اولین وقت کا مطلب یہ ہے کہ کب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ الزوال، زوال سے شروع ہوتا ہے۔ زوال کس کا؟ سورج کا۔ زوال کس کا؟ شمس کا۔ کیا مطلب زوال؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سورج نکلتا ہے اپنی مشرقی جانب سے، اور وہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ بالکل درمیان میں آ جاتا ہے، ہمارے سروں کے اوپر آ جاتا ہے۔ جب سروں کے اوپر آتا ہے تو تب کچھ دیر وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہتا ہے، حرکت نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس کی حرکت کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس کی حرکت کس جانب ہوتی ہے؟ مغرب کی جانب۔ تو مغرب کی جانب جب اس کی حرکت شروع ہو جائے تو اس کا نام ہے زوال، سورج کا ڈھلنا، سورج کا مغرب کی جانب حرکت کرنا۔ تو جب زوال شمس ہو جائے، سورج جو ہے مغرب کی طرف حرکت کرنی شروع کر دے، تو اب وقت شروع ہو گیا ہے ظہر کی نماز کا۔ علماء کرام نے اس کے بارے میں مزید بھی گفتگو کی ہے کہ کیسے آپ جان سکتے ہیں کہ زوال شروع ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دوپہر ہونے لگے، آدھا دن ہونے لگے، تو اس سے پہلے آپ کوئی لکڑی لیں، سیدھی لکڑی، یا کوئی سریا وغیرہ لے لیں لوہے کا، اور اسے زمین میں گاڑ دیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ سایہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے۔ اور پھر وقت آئے گا کہ سایہ کم ہونے کا عمل رک جائے گا۔ سایہ کم ہونے کا عمل رک جائے گا، جتنا سایہ کم ہونا تھا ہو چکا، تھوڑا بہت سایہ باقی رہ جائے گا۔ یہ تھوڑا بہت جو سایہ ہے، جو باقی رہ گیا ہے، یہ کچھ دیر تک ایسے ہی رہے گا۔ اس کے بعد سورج حرکت کرے گا، اور اس کے چلنے کا عمل مغرب کی طرف شروع ہو جائے گا۔
اور سایہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ زوال ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ظہر کا اولین وقت، پہلا وقت وہ کیا ہے؟ زوال، یعنی کہ زوال شمس۔ وآخرہ، اور اس کا آخری وقت، آخری وقت کس نماز کا؟ ظہر کی نماز کا۔ مصیر ظل الشیء مثلہ، ہر چیز کے سائے کا اس چیز کے برابر ہو جانا۔ سوا فیء الزوالی، زوال کے سائے کے علاوہ، جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ آپ زمین میں گاڑیں گے کوئی چیز، کوئی سیدھی لکڑی، کوئی سیدھا سریا، اب آپ دیکھیں گے کہ سایہ اس لکڑی کا کم ہوتا چلا جا رہا ہے، کم ہوتے ہوتے پھر ایسا وقت آئے گا کہ کم ہونے کا عمل رک جائے گا، تھوڑا سا سایہ اس وقت بھی موجود ہوگا۔ یہ جو تھوڑا سا سایہ موجود ہے اس کو کہتے ہیں فیء الزوال، سایہ زوال۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ظہر کا آخری وقت یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، یہ اس اصل سائے کے علاوہ، وہ تو تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا، اس کے علاوہ جو تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا اس کو آپ ناپ لیں، اس کے علاوہ اب دیکھیں کہ لکڑی کے برابر اس کا سایہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جب سایہ لکڑی کے برابر ہو جائے، اس سائے کے علاوہ جس کو سایہ زوال کہتے ہیں، تو اب یہ ظہر کی نماز کا آخری وقت ہے۔ ظہر کی نماز اس کے بعد ادا کریں گے تو کیا ہوگی؟ قضا ہوگی۔ اس سے پہلے ادا کریں گے تو کیا ہوگی؟ ادا ہوگی۔ یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا امت کے دیگر علماء سے اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف کیا ہے کہ ظہر کا وقت 2 مثل تک رہتا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ باقی علماء کرام کا کیا موقف ہے؟ 1 مثل تک، یعنی کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اس چیز کے برابر۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں، ظہر کا وقت رہتا ہے اس وقت تک جب ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جاتا ہے، 2 مثل ہو جاتا ہے۔ لکڑی جو آپ نے گاڑی تھی، جب اس کا سایہ لکڑی کے برابر نہیں بلکہ ڈبل ہو جائے، 2 مثل ہو جائے، تو یہ ہے ظہر کی نماز کا آخری وقت۔ یہ کس کا موقف ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ اچھا، اب جو ظہر کا آخری وقت ہوگا، یہیں عصر کی نماز کا اولین وقت ہوگا۔ ظہر کی نماز کا آخری وقت ختم ہوتے ہی فوراً عصر کی نماز کا اولین وقت، یعنی کہ اولین وقت ہو چکا۔ تو اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امت کے دیگر علماء سے مختلف ہیں، بلکہ امام صاحب کے اپنے 2 شاگرد بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ امام ابو یوسف اور امام محمد بھی اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ ہمارے حنفی علماء کرام کم از کم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس مسئلے میں تقلید نہ کرتے، ان کے اس موقف کو چھوڑ دیتے، کیونکہ ان کا یہ موقف بغیر کسی دلیل کے ہے۔ اس بارے میں کوئی قابل اعتماد، قابل اعتبار دلیل نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کو بعد میں آنے والوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دفاع کے طور پہ پیش کیا ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کیا جائے۔ بھائی یہ بات صحیح ہے، آپ حکم دیا کرتے تھے ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کیا جائے، گرمی کے ایام میں آپ یہ حکم دیا کرتے تھے، لیکن ٹھنڈا کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ مغرب کے بعد ادا کریں، عشاء کے بعد ادا کریں۔ مطلب ہے کہ ظہر کے وقت میں ہی ظہر کو کچھ لیٹ کر کے پڑھا جائے جب شدید گرمی ہو۔ تو اسی لیے میں نے گزارش کی تھی کہ امام صاحب کے اپنے 2 بڑے شاگرد بھی اس مسئلے میں امام صاحب کے ساتھ
نہیں ہے۔ اور یہاں پہ موجودہ زمانے میں ایک بڑے حنفی عالم دین مولانا تقی عثمانی، ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ مثلین پر ظہر کا وقت ختم ہونے کے سلسلے میں عموماً احناف کی طرف سے بھی 3 دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، یعنی کہ ظہر کا وقت کہاں ختم ہوتا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ کیا ہو جائے؟ ڈبل۔ یہ کن کا موقف ہے؟ احناف کا۔ تو کہتے ہیں مثلین پر ظہر کا وقت ختم ہونے کے سلسلے میں عموماً احناف کی طرف سے بھی 3 دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن انصاف کی بات یہ ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی حدیث بھی اوقات کی تحدید پر صریح نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے کتاب ہے درس ترمذی، اس میں یہ وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی کئی بڑے بڑے حنفی علماء کرام نے مانا ہے کہ اس معاملے میں ہمارے پاس کوئی قابل اعتماد قابل اعتبار دلیل نہیں ہے۔ تو کم از کم امام صاحب کا یہ موقف چھوڑ دیں حنفی لوگ، جبکہ انہوں نے دیگر بہت سے مسائل میں امام صاحب کا فتویٰ چھوڑ کے ان کے شاگردوں کا فتویٰ لیا ہے۔ امام ابو یوسف کا فتویٰ لے لیا کسی مسئلے میں، کسی مسئلے میں امام محمد کا فتویٰ لے لیا، تو یہاں پہ بھی لے لیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ظہر کا اولین وقت اور آخری وقت واضح ہو چکا ہوگا۔ تو اولین وقت کیا ہے؟ زوال، یعنی کہ جب سورج مغرب کی طرف حرکت کرنا شروع کرتا ہے، یعنی کہ درمیان میں آ چکا، ہمارے اوپر آسمان کے سینٹر میں آ چکا، وہاں پہ تھوڑی دیر رکا رہا، اب اس کی حرکت شروع ہوئی ہے کس کی طرف؟ مغرب کی طرف۔ یہ کیا ہے؟ زوال۔ تو زوال ہوتے ہی ظہر کا وقت شروع ہو چکا، اور ظہر کا آخری وقت کب ہوگا؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، ڈبل نہیں بلکہ برابر، اصل سائے کے علاوہ، اصل سائے کے علاوہ، جس کو سایہ زوال کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، اور یہی عصر کی نماز کا اولین وقت ہے۔ کون سا؟ جو ظہر کی نماز کا آخری وقت ہے، یہی عصر کی نماز کا اولین وقت ہے۔ تو سوال پیدا ہوگا پھر عصر کی نماز کا آخری وقت کیا ہے؟ کہتے ہیں وَآخِرُهُ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، عصر کی نماز کا آخری وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج روشن رہے، صاف رہے، یعنی کہ زرد نہ ہو۔ جب تک سورج اچھی طرح چمک رہا ہے، مکمل روشنی کے ساتھ ہے، زرد نہیں ہوا، تب تک عصر کی نماز کا آخری وقت ہے۔ یہ نہیں کہا مغرب تک، کیا کہہ رہے ہیں؟ امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ عصر کی نماز کا آخری وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج زرد نہیں ہوتا، بلکہ صاف ہے اور روشن ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، تو یہ عصر کا آخری وقت ہے۔ جب زرد ہو جائے گا تو پھر یہ عصر کی نماز کا آخری وقت نہیں، بلکہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا۔ یہ کہنا چاہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ۔ تو کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ عصر کا آخری وقت کیا ہے؟ مغرب تک۔ تو امام صاحب نے وعدے کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آخری وقت یہی ہے۔ اس کے بعد جو وقت ہے وہ اس آدمی کے لیے ہے جس کا کوئی عذر ہو، جس کی کوئی مجبوری ہو۔ مثال کے طور پہ سویا ہوا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، یا بھول گیا تھا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، جب پتہ چلا تب سورج زرد ہو چکا تھا، یا کسی کو زبردستی نماز نہ پڑھنے دی گئی، اس کے سر پہ پسٹل رکھا گیا تھا، اس کو اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی،
تو جب اس کو موقع ملا تب سورج زرد ہو چکا تھا، تو اس کے لیے اب بھی عصر کی نماز کا وقت موجود ہے۔ کہتے ہیں وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ غُرُوبُ الشَّمْسِ، مغرب کا اولین وقت کیا ہے؟ غروب شمس، سورج کا غروب ہو جانا، سورج کا ڈوب جانا۔ وَآخِرُهُ، اور اس کا آخری وقت کس کا؟ مغرب کا۔ ذہاب الشفق الاحمر، سرخ شفق کا چلے جانا، غائب ہو جانا۔ یہ سرخ شفق کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ سرخی ہے جو سورج ڈوبنے کے بعد افق پہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ سرخی جب غائب ہو جائے گی تو مغرب کی نماز کا آخری وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ سفیدی ہے جو سرخی کے بعد ظاہر ہوتی ہے، وہ موقف ٹھیک نہیں ہے، یہ موقف ٹھیک ہے۔ وَهُوَ أَوَّلُ الْعِشَاء، اور یہی عشاء کا اولین وقت ہے۔ جو مغرب کی نماز کا آخری وقت ہے وہی عشاء کی نماز کا اولین وقت ہے۔ وَآخِرُهُ نِصْفُ اللَّيْلِ، اور اس کا آخری وقت کس کا؟ عشاء کا کیا ہے؟ آدھی رات۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ عشاء کا آخری وقت کب تک ہے؟ صبح تک، فجر تک۔ تو امام صاحب نے واضح کر دیا کہ نہیں، عشاء کی نماز کا آخری وقت آدھی رات تک ہے۔ اس مسئلے میں ویسے 3 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ عشاء کا آخری وقت ہے رات کی پہلی تہائی۔ پہلی کیا؟ پہلی تہائی۔ پہلی تہائی کب ہوتی ہے جی؟ یہ کیسے ہم نے طے کرنا ہے پہلی تہائی؟ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو ہر حصہ کیا ہوگا؟ تہائی ہوگا، جس کو ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ 1/3 کہتے ہیں شاید۔ یعنی کہ آپ دیکھیں مغرب کی اذان کب ہو رہی ہے اور ادھر آپ دیکھیں فجر کب طلوع ہو رہی ہے، تو یہ رات مثال کے طور پہ بنی 9 گھنٹوں کی، مثال کے طور پہ۔ تو اب مغرب کی اذان ہوئی تھی مثال کے طور پہ 7 بجے، فرض کرتے ہیں ہم، سمجھ رہے ہیں مسئلے کو۔ تو رات ہے 9 گھنٹوں کی، تو 7 اور 3 کتنے ہو گئے؟ تو 10 بجے عشاء کی نماز کا آخری وقت ہے ان لوگوں کے نزدیک، جن کے ہاں یہ ہے کہ عشاء کا آخری وقت کب تک ہے؟ رات کی 1/3 تک۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ عشاء کا آخری وقت ہے آدھی رات تک، آدھی رات۔ تو اس قول کے لحاظ سے 7 بجے اذان ہوئی اور ہم کہہ چکے ہیں کہ یعنی کہ رات ہے 9 گھنٹے کی، تو اب 4.5 گھنٹے ڈالیں جی 7 میں 11:30، تو 11:30 تک کیا ہوا؟ یہ رات کا آخری وقت ہے۔ 11:30 بجے کے بعد عشاء کا وقت نہیں ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ عشاء کا وقت رہتا ہے فجر کی اذان تک، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔ صحیح قول وہی ہے جس کو امام شوکانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ عشاء کا آخری وقت کب تک ہے؟ آدھی رات تک۔ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْفَجْرِ، اور فجر کا اولین وقت کون سا ہے؟ اِذَا انشَقَّ الْفَجْرُ وَآخِرُهُ طُلُوعُ الشَّمْسِ، بلکہ میں چاہوں گا کہ پہلے میں آپ کو دلیل لکھوا دوں عشاء کے آخری وقت کی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 612، 612۔ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عشاء کا وقت کب تک ہے؟ آدھی رات تک۔ اب آتے ہیں فجر کی طرف کہ فجر کا اولین وقت اذا انشق الفجر، جب فجر کی
روشنی جو ہے وہ انشقہ پھٹے، یعنی کہ اس کا آغاز ہو جائے. طلوع فجر جب فجر صادق جب طلوع ہو جائے تو یہ فجر کا اولین وقت ہے. صبح کے وقت افق پر پھیلی ہوئی سفیدی یہ فجر صادق کی علامت ہے. اگر یہ سفیدی افق میں پھیلنے کی بجائے سیدھی اوپر کو جائے، دائیں بائیں پھیلنے کی بجائے کیا جائے، سیدھی اوپر کو، تو یہ فجر صادق نہیں ہے، فجر کاذب ہے. یعنی کہ یہ جھوٹی فجر ہے. یعنی کہ اس سے کئی لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید فجر کا وقت شروع ہو چکا. نہیں، اس کا نام عربوں نے کیا رکھا ہوا ہے، علماء کرام نے کیا رکھا ہے، فجر کاذب. جب روشنی کیا ہو، اوپر کو جائے، مینار کی طرح، ستون کی طرح سیدھی اوپر کو، اور جب اس کے بعد روشنی ظاہر ہو اور وہ پھیل جائے افق میں دائیں بائیں آسمان کے کناروں میں، تو یہ کیا ہے، یہ فجر صادق ہے. تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر فجر کی نماز کا آغاز، فجر نماز کے وقت کا آغاز ہو گیا. وآخرہ، اور اس کا آخری وقت کیا ہے، طلوع الشمسی، سورج کا نکل آنا. سورج کے نکل آنے سے پہلے پہلے فجر کا آخری وقت ہے. اس بارے میں مسلم شریف کی حدیث ہے، ووقت صلاۃ الصبح، کہ صبح کی نماز کا وقت، من طلوع الفجر، طلوع فجر سے لے کر ما لم تطلع الشمس، اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا، سورج نکل نہیں آتا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 612 612. اچھا، اب تک جو ہم نے مسائل پڑھے ہیں، سب نمازوں کے اوقات کے اوپر گفتگو تقریباً ہو چکی. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ویسے تو الگ الگ بھی دلائل موجود ہیں، لیکن ایک بڑی حدیث میں سب اوقات کا تذکرہ آیا ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، اور ترمذی میں اس کا نمبر ہے 150 150، اور امام نسائی نے اس کو روایت کیا، اور سنن نسائی میں اس کا نمبر ہے 513 513، اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے. اس حدیث میں تذکرہ آئے گا کہ خود جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بطور امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی، تاکہ آپ کو اور آپ کی امت کو نمازوں کے اوقات بتائے جا سکیں. یہ حدیث بہت سے صحابہ کرام نے روایت کی ہے. ان میں سے ایک ہیں جابر بن عبداللہ، جن کی حدیث ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں. ان جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، ان جبریل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جبریل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یعلمہ مواقیت الصلاۃ، کیوں آئے؟ آپ کو نمازوں کے اوقات سکھانے کے لیے، نمازوں کے اوقات بتانے کے لیے. یعلمہ، یہ تعلیم دے رہے ہیں کون؟ جبریل علیہ السلام. تعلیم کس کو دے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان الفاظ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. قرآن میں بھی کیا ہے شیخ صاحب؟ علمہ شدید القوا. سورہ نجم میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دی ہے، آپ کو علم دیا ہے. شدید القوا، مضبوط فرشتے نے، طاقتور فرشتے نے. تو قرآن بھی یہ بتاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو تعلیم دی، اور اس حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو نمازوں کے اوقات کی تعلیم دی. تو ان الفاظ کی موجودگی میں کئی لوگوں کا جبریل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے چوکیدار کے طور پہ پیش کرنا مناسب نہیں ہے.
یعنی کہ ایسی نعتیں پڑھی جاتی ہیں جن سے یوں لگتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے چوکیدار ہوں، جبکہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو تعلیم دی، کس کی؟ نمازوں کے اوقات کی۔ آپ کہیں گے اس میں کون سا کمال ہے؟ کوئی جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو انہوں نے تعلیم دی، تو وہ تو سارا علم کا سلسلہ ہی ایسے ہے۔ پھر تو جو میرا استاد ہے میں کہوں گا اس کو اللہ نے علم دیا تو اس نے مجھے تعلیم دی ہے، کون سا کمال ہے؟ پھر تو ہر ایک کے بارے میں ایسے ہی کہا جائے گا۔ جو آپ کا معلم ہے، جو آپ کا مدرس ہے، جو آپ کو تعلیم دیتا ہے، اس کو علم اللہ ہی نے دیا ہے۔ لیکن بہرحال اس کی ایک شان ہوتی ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ صرف تو جو یہ دلانا چاہتا تھا میں کہ جبریل علیہ السلام کو آپ کا چوکیدار وغیرہ کہنے سے گریز کیا جائے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ جبریل آئے ہیں، آپ کو تعلیم دے رہے ہیں نمازوں کے اوقات کی۔ فتقدم جبریل، چنانچہ جبریل آگے بڑھے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں یا ان کے پیچھے؟ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ مقتدی بنے ہیں، جبریل امام بنے ہیں۔ والناس خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ پیچھے کھڑے ہیں کس کے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ فصل الظہر، تو انہوں نے ظہر کی نماز پڑھائی، ہی نزالت الشمس، جب زوال شمس ہوا، جب سورج ڈھلنا شروع ہوا، جب سورج نے مغرب کی طرف حرکت شروع کی۔ وَأَتَاهُ، وہ آپ کے پاس آئے، کون؟ جبریل۔ حین کان الظل مثل شخصہ، جس وقت سایہ، ہر چیز کا سایہ مثل شخصی، اس کے قد کی طرح تھا۔ فصنع کما صنع، تو انہوں نے کیا جیسا کہ انہوں نے کیا۔ کیا مطلب یہ؟ یعنی کہ زور کی نماز کی گفتگو ختم ہو چکی ہے، دوبارہ آنے کا تذکرہ ہوا ہے، تو یہ عصر کی نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب دوبارہ جبریل آئے ہیں کون سی نماز کے لیے؟ عصر کی نماز کے لیے۔ کب آئے ہیں؟ جس وقت ہر چیز کا سایہ اس کے مثل تھا، اس کے برابر تھا، مثلین نہیں، ڈبل سایہ نہیں، سنگل سایہ۔ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں جابر، فتقدم جبریل، چنانچہ جبریل آگے بڑھے۔ عصر کی نماز میں بھی آگے کون بڑھے ہیں؟ جبریل علیہ السلام۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے پیچھے ہیں۔ والناس خلف رسول اللہ، اور لوگ اللہ کے رسول السلام کے پیچھے ہیں۔ فصل العصر، چنانچہ انہوں نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اچھا شیخ صاحب یہاں پہ ایک اور بات پہ توجہ دیں، نماز کی اہمیت اتنی زیادہ کہ نمازوں کے اوقات کی تعلیم دینے کے لیے کون آئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام۔ اور ان کے پیچھے کون کھڑے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام۔ ان کے پیچھے کون کھڑے ہیں؟ صحابہ کرام۔ فرشتوں میں سے افضل جبریل علیہ السلام، انسانوں میں سے افضل اللہ کے رسول، اور پھر آپ کی امت میں سے افضل آپ کے صحابہ کرام، سب نماز کے کام میں لگے ہوئے ہیں، نماز کے اوقات بتائے جا رہے ہیں۔ یہ ہے نماز کی اہمیت اللہ کی نگاہوں میں، اللہ کے رسول کی نگاہوں میں، صحابہ کرام کی نگاہوں میں۔ اور آج ہمیں سبق یہ پڑھایا جاتا ہے اقامت دین کا۔ الفاظ کیا بولے جاتے ہیں جی؟ دین کو قائم کیا جائے۔ الفاظ تو بڑے پیارے ہیں، لیکن عام طور پہ یہ الفاظ استعمال کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا مطلب ہوتا ہے کہ ملک میں اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے، اور یہ اچھی بات ہے، ہم سب کے کہتے ہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اسی نقطے کو اپنا محور بنا کے اسی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے نمازوں کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے ذہنوں میں نماز کی وہ اہمیت نہیں رہتی جو رہنی چاہیے۔ ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے صوفی قسم کے لوگ ہیں، اصل بات کیا؟ دین کو قائم کرنا۔ پتہ نہیں وہ کون سا دین ہے جو قائم کرنا ہے۔ توحید کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہی تو ہے۔
تو دیکھیں کتنا نماز کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو ان چیزوں کو اہمیت دیجیے جن کو اہمیت دی ہے اللہ رب العزت نے، جن کو اہمیت دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. ثم اتاہ، پھر آپ کے پاس آئے کون؟ جبریل علیہ السلام. حین وجبت الشمس، جب سورج ڈوب گیا، جب سورج غروب ہو گیا. فتقدم جبریل، چنانچہ جبریل پھر آگے بڑھے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے ہیں. والناس خلف رسول اللہ، اور لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہیں. فصلی المغرب، چنانچہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی. تو یہ کب پڑھی گئی؟ مغرب کی نماز جب سورج ڈوب چکا تھا، غروب شمس. ثم اتاہ، پھر جبریل آپ کے پاس آئے. یہ ان کی آمد چوتھی بار ہے. حین غاب الشفق، کب آئے؟ جب شفق غائب ہو گئی، یعنی کہ غروب شمس کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد جو سرخی ہوتی ہے آسمان کے کناروں پہ، وہ جو ہے وہ غائب ہو گئی. فتقدم جبریل، تو جبریل آگے بڑھے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے. والناس خلف رسول اللہ، اور لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہیں. فصلی العشاء، تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی. ثم اتاہ، پھر جبریل آپ کے پاس آئے، اور یہ ہے پانچویں بار. حین انشق الفجر، جب فجر کی روشنی پھوٹی، جب فجر کی روشنی پھوٹی، جب فجر کی روشنی ظاہر ہوئی. فتقدم جبریل، تو جبریل آگے بڑھے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے پیچھے ہیں. والناس خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ اللہ کے رسول کے پیچھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فصلی الغداۃ، تو انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی. ثم اتاہ الیوم الثانی، پھر جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے دوسرے دن. پہلے دن کی نمازیں مکمل ہوئی، 5 نمازیں. اب دوسرے دن آئے. کب آئے جی؟ حین کان ظل الرجل مثل شخصہ، جب آدمی کا سایہ، جب ہر آدمی کا سایہ ہوتا ہے اس کے قد کے برابر. پہلے کب آئے تھے؟ زوال کے وقت. زور کی نماز کے لیے کب آئے تھے؟ زوال کے وقت. اب کب آئے؟ جب ہر چیز کا سایہ، ہر آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہوتا ہے اصل سایہ کے علاوہ. تو گویا کہ آج بتانے آئے ہیں کہ اب زور کی نماز کا آخری وقت کون سا ہے. پہلے دن نماز پڑھائی ہے زور کی، زور کے اولین وقت پہ، زوال شمس کے فوراً بعد آئے ہیں. اور آج آئے ہیں جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہونے لگا ہے. یعنی کہ جب سلام پھیرا ہوگا، جب سلام پھیرا ہوگا تب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو چکا ہوگا. یعنی کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ جبریل آئے ہوں گے جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو چکا تھا. نہیں 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 نہیں، کیونکہ اس کا تو مطلب ہے کہ زور کی نماز کا وقت ختم ہو چکا. فصنع کما صنع بالامس، انہوں نے ایسے ہی کیا جیسے کیا تھا گزشتہ روز. یعنی کہ ایسے جبریل آگے بڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، صحابہ کرام آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے. فصلی العصر، فصلی الظہر، تو انہوں نے ظہر کی نماز پڑھائی. ثم اتاہ، پھر جبریل آپ کے پاس آئے. حین کان ظل الرجل مثل شخصیہ، جب ہوتا ہے ہر آدمی کا سایہ اس کے قد سے دو گنا، اس کے قد سے 2 گنا، ڈبل. فصنع کما صنع بالامس، تو ایسے کیا جیسے گزشتہ روز کیا تھا. تو یہ دیکھیں جی، عصر کی نماز کے لیے کب آئے ہیں؟ جب ہر چیز کا سایہ کتنا ہو چکا ہے؟ 2 گنا. کیا بتانے کے لیے؟ عصر کا آخری وقت.
عصر کی نماز کا آخری وقت. چلیں فصلی العصر ثم اتاه حين وجبت الشمس، پھر وہ آپ کے پاس آئے جب سورج غروب ہوا. فصنع كما صنع بالامس، تو ایسے کیا جیسے کہ گزشتہ روز کیا تھا، یعنی کہ مغرب کی نماز کے لیے اسی وقت آئے جس وقت گزشتہ روز آئے تھے. فنیمنا، فصلی المغرب، مغرب کی نماز پڑھائی. فنیمنا، تو پھر ہم سو گئے. ثم قمنا، پھر ہم اٹھے عشاء کی نماز کے لیے، لیکن پتہ چلا کہ ابھی تک تو جبریل نہیں آئے، ابھی تو عشاء کی نماز کا کوئی پروگرام نہیں بنا. ثم نمنا، ہم پھر سو گئے. ثم قمنا، پھر ہم اٹھے. فاتاہ، تو اب آئے آپ کے پاس کون؟ جبریل علیہ السلام. فصنع كما صنع بالامس، انہوں نے ایسے کیا جیسے گزشتہ روز کیا تھا. فصلی العشاء، انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی. ثم اتاہ، پھر وہ آپ کے پاس آئے ہی نہ امتد الفجر، جب فجر پھیل چکی تھی. واصبح، اور روشنی ہو چکی تھی. والنجوم بادیۃ مشتبکۃ، اور ستارے نظر آ رہے تھے اور وہ گھنے تھے، کثرت کے ساتھ تھے. فصنع كما صنع بالامس، تو ایسے کیا جیسے کہ گزشتہ روز کیا تھا. فصلی الغداۃ، صبح کی نماز پڑھائی. ثم قال، پھر کہا جبریل علیہ السلام نے، ما بین ہاتین الصلاتین وقت، کہ آج اور کل کی دو نمازوں کے درمیان کا وقت ہر نماز کا وقت ہے. آج اور کل کی دو نمازوں کا درمیانی وقت جو ہے وہ ہر نماز کا وقت ہے. تو یہ حدیث ہے، اس کو روایت کیا امام ترمذی نے اور امام نسائی نے. شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. اسی سے ملتی جلتی حدیث ایک اور ہے ابو ہریرہ کی، اس کا نسائی میں نمبر ہے 502 اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کی قرار دیا ہے، اور وہ جناب جابر کی حدیث کی طرح ہی ہے. تو یہاں سے ہمیں اوقات معلوم ہوئے ان 5 نمازوں کے. یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ فجر کی نماز کا افضل وقت کون سا ہے؟ فجر کی نماز کا افضل وقت کون سا ہے؟ تو افضل وقت جو ہے وہ اولین وقت ہے، جن کے فجر کو اندھیرے میں ادا کیا جائے. ابو مسعود بدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وصلی الصبح مرۃ بغلس، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار نماز پڑھائی اندھیرے میں. ثم صلی مرۃ اخری فاسفر بها، پھر دوسری بار نماز پڑھائی صبح کی آپ نے، فاسفر بها، تو آپ نے روشنی کر دی، ان کے شدید اندھیرا نہیں تھا. ثم كانت صلاته بعد ذلك التغلیس، پھر اس کے بعد آپ کی نماز کون سی رہی؟ اندھیرے والی رہی. ان کے پھر آپ مسلسل فجر کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھتے رہے، حتی مات، یہاں تک کہ فوت ہو گئے. فوت ہونے تک آپ کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کو کب ادا کرتے تھے؟ اندھیرے میں. وَلَمْ يَعُدْ إِلَىٰ أَن يُسْفِرَ، اور اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز روشنی میں ادا نہیں کی. اس حدیث کو روایت کیا امام ابو داؤد نے، نمبر ہے اس کا وہاں پہ 394 394، اور اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے. اسی موضوع پہ ایک اور حدیث جس سے پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز کو اندھیرے میں پڑھنا چاہیے، اولین وقت میں پڑھنا چاہیے. اس حدیث کی راویہ ہے سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ کننا نساء المؤمنات، کہ مومن عورتیں یشہدن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر،
وہ فجر کی نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حاضر ہوتی تھیں، آپ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی تھیں، جماعت کے ساتھ پڑھتی تھیں، مسجد نبوی میں آ کے پڑھتی تھیں۔ کون سی نماز؟ اس سے بھی پتہ چلا کہ عورتوں کا 5 وقت نمازیں مسجد میں آ کر ادا کرنا بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ افضل کیا ہے کہ عورت نماز کہاں پہ ادا کرے؟ اپنے گھر میں، لیکن یہ افضل تب ہوتا ہے میرے بھائیوں جب گھر کی نماز اور مسجد کی نماز ایک جیسی ہو۔ اگر کوئی عورت محسوس کرتی ہے کہ گھر میں نماز پڑھتی ہوں بے توجہی سے، بے دھیانی سے، شور شرابے میں، اور اچھی طرح ادا نہیں کر پاتی، خشوع و خضوع نہیں ہوتا، مسجد میں پڑھتی ہوں تو خشوع و خضوع ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے، لمبی پڑھتی ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر مسجد کی نماز کیا ہو جائے گی؟ افضل ہو جائے گی۔ لیکن اگر گھر اور مسجد کی نماز بالکل ایک جیسی ہو، جو خشوع و خضوع یہاں پہ وہی مسجد میں، جو توجہ یہاں پہ وہی مسجد میں، تو پھر ظاہر ہے کہ گھر کی نماز افضل ہے۔ اور اس میں پیغام ہے کہ عورتوں کو گھروں میں رہنا چاہیے، گھر سے باہر نکلنے سے گریز کریں۔ جائز ہے اپنی حاجت کے لیے نکلنا، لیکن افضل یہ ہے کہ گھر میں رہیں۔ تو اگر عورتیں پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے اسکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، تو پھر مسجد میں نماز ادا کرنے کے معاملے میں اتنی سختی کرنا جتنی ہمارے ہاں کی جاتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ عورتیں مسجد میں آ کے نماز ادا کرتی ہیں، فجر کی نماز، متلفیات بمروطہن، لیکن وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوتی تھی، پردہ کیا ہوتا تھا۔ ثم ینقلبن الی بیوتہن، پھر وہ واپس جاتی ہیں اپنے گھروں کی طرف، کیا کرنے کے بعد؟ نماز فجر ادا کرنے کے بعد۔ حین یقضین الصلاۃ، جب نماز وہ ختم کر لیتی تھیں۔ لا یعرفہن احد، کوئی ان کو پہچان نہ سکتا، من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے پتہ نہ چلتا کہ کون سی عورت جا رہی ہے، کس کی بیگم جا رہی ہے، کس کی بیٹی جا رہی ہے، کس کی بہن جا رہی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ اندھیرے میں نماز ادا کرتے تھے، اتنے اندھیرے میں کہ نماز کے بعد عورتیں نماز پڑھ کے جا رہی ہیں تو اب بھی اتنا اندھیرا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کون سی عورت جا رہی ہے۔ اس کو روایت کے امام بخاری نے حدیث نمبر 578 578۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ وہ تو عورت ویسے بھی نہیں پہچانی جاتی چاہے روشنی بھی ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابی کہہ رہے ہیں، سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ کس وجہ سے؟ تو ہم گفتگو کر رہے تھے کس موضوع پہ؟ ہاں جی، فجر کی نماز کے تعلق سے، فجر کی نماز کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی کہ صحابیات نماز پڑھ کر واپس جاتی تو ان کو پہچانا نہ جا سکتا اندھیرے کی وجہ سے۔ اور یہ کس نے کہا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شدید اندھیرے میں یہ نماز پڑھی جاتی تھی، اور اس بارے میں 2 حدیثیں ہو چکی ہیں کہ اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی، اور بھی کئی حدیث ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حنفی علماء کرام کی کیا دلیل ہے جو اندھیرے میں فجر کی نماز نہیں پڑھتے، روشنی کر کے پڑھتے ہیں، لیٹ پڑھتے ہیں۔ تو ان کی دلیل یہ حدیث ہے جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور نمبر ہے اس کا 154 154، کہ اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، کہ فجر کی نماز کو روشنی میں ادا کرو، کیونکہ اس سے اجر بڑھتا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود نماز کب ادا کرتے ہیں؟ شدید اندھیرے میں، اور ایک طرف آپ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں
کہ تم فجر کی نماز روشنی میں ادا کرو۔ تو آئیے اس حدیث کا مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام طحاوی، ان کا تعلق کس سے ہے؟ فقہ حنفی سے۔ وہ اپنی کتاب شرح معانی الاثار میں اس بارے میں آنے والی تمام احادیث کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں فالذی ینبغی الدخول فی الفجر فی وقت التغلیظ والخروج منها فی وقت الاسفار۔ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز میں داخل ہوا جائے شدید اندھیرے میں، اور نماز سے جب فارغ ہو تو کیا ہو چکا ہو؟ روشنی ہو چکی ہو۔ کیا ہو چکی ہو؟ روشنی ہو چکی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز اتنی لمبی پڑھائی جائے، گویا کہ حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اسفروا بالفجر، ان کے فجر کی نماز کے ساتھ روشنی کر دیا کرو، یعنی کہ نماز اتنی لمبی پڑھاؤ کہ جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہوں تو کیا ہو جائے؟ روشنی ہو جائے۔ اب اس سے مراد یہ روشنی نہیں ہے کہ سورج نکل آئے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب نماز شروع کی تھی اس وقت تو شدید اندھیرا تھا، جب نماز سے فارغ ہوں تو اس کے مقابلے میں کافی روشنی ہو چکی ہو۔ تو پھر سوال اٹھے گا کہ وہ جو صحابیات تو پہچانی نہیں جاتی تھی، اللہ کے رسول نماز پڑھا کے فارغ ہوتے، صحابیات واپس جاتی تو کیا ہوتا تھا؟ اندھیرا ہوتا تھا۔ تو اس کا علماء کرام نے جواب یہ دیا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ یہ پہچانا نہیں جاتا تھا کہ کون سی عورت جا رہی ہے، ورنہ یہ سمجھ آ رہی ہوتی تھی کہ کوئی جا رہا ہے، کوئی عورت جا رہی ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے، کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو ہر نمازی اپنے ساتھ والے نمازی کو پہچان لیتا تھا کہ کون ہے یہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرا ہوتا تھا، لیکن نماز کے بعد اتنا شدید اندھیرا نہیں ہوتا تھا کہ آپ اپنے ساتھ والے کو بھی پہچان نہ سکیں۔ اور عورتیں پہچانی جاتی تھی کہ عورتیں جا رہی ہیں، لیکن یہ پہچانا نہیں جاتا تھا کون سی عورتیں جا رہی ہیں۔ ورنہ آپ لوگوں کو وہ حدیث معلوم ہوگی، بخاری کی حدیث ہے، سیدہ سودا ایک دفعہ جا رہی تھی ام المؤمنین، تو عمر فاروق نے آواز دی، کہا سودا ہم نے تم کو پہچان لیا ہے، تم ہم سے چھپی نہیں ہو۔ گویا کہ عمر فاروق کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کیوں باہر نکلی ہیں؟ آپ کو باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ باہر جا رہی ہیں۔ اور وہ اپنی قضائے حاجت کے لیے جا رہی تھی، واپس آ گئیں، اللہ کے رسول السلام سے گفتگو کی تو اللہ کے رسول پہ وحی نازل ہوئی، تو آپ نے سیدہ سودا سے کہا کہ اللہ نے تم لوگوں کو قضائے حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، تم جا سکتی ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شدید پردہ کرنے کے باوجود کئی دفعہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سی عورت جا رہی جس کو آپ پہلے سے پہچانتے ہوں۔ تو یہ جو عورتیں تھیں اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھنے والی، یہ پہچانی نہیں جاتی تھیں کیونکہ اندھیرا ہوتا تھا۔ یہ حدیث جو حنفی علماء کرام پیش کرتے ہیں کہ اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، تو اس کا مطلب امام طحاوی نے پھر کیا بتایا کہ نماز شروع کریں تو اندھیرا ہو، اختتام ہو تو روشنی ہو چکی ہو، یعنی کہ اتنی لمبی نماز پڑھائی جائے۔ اور دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز دھیان سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر طلوع ہونے سے پہلے ہی آپ پڑھ لیں۔ اسفروا بالفجر یعنی کہ وہ روشنی ہونے دیا کرو جس روشنی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اب فجر طلوع ہو چکی ہے۔ وہ روشنی جو فجر کے طلوع ہونے کی کیا ہوتی ہے؟ علامت ہوتی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر طلوع ہونے سے پہلے ہی آپ نماز پڑھ لیں جبکہ نماز کا وقت داخل نہ ہوا ہو، اس کے بارے میں آپ نے تنبیہ کی ہے۔ اور جو اس حدیث کا پہلا مطلب بیان کیا گیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ واضح ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فجر کی نماز جلدی ادا کرنی چاہیے اور اندھیرے میں ادا کرنی چاہیے۔ آج ہم یہیں پہ رکتے ہیں۔ آج کے درس میں 5 نمازوں کے اوقات کا تذکرہ ہوا ہے، اور
آئندہ درس میں تذکرہ ہوگا ان لوگوں کا جو سوئے ہوئے ہوں اور نماز کا وقت چھوٹ جائے، یا جن کی کوئی اور مجبوری ہو تو ان کا کیا حکم ہے۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو آئندہ درس میں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کے متعلقہ تمام مسائل اور احکام میں دلچسپی لینے کی توفیق عنایت فرمائے، یہ احکام و مسائل سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہماری نمازیں سنت کے مطابق کر دے، اللہ ہماری نمازوں کو شرف قبولیت بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔